بکرے کے کپورے جو بڑے شہروں پورے ملک میں خرید بھی ہو رہی ہے، فروخت بھی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کسی مفتی کا قلم نہیں اٹھتا۔ آج سے چند سال پہلے بقرہ عید کے موقع پر ایک صاحب نے مجھے ایک پمفلٹ دیا، اس پر تقریباً 20 سے زیادہ مفتیان کرام کے دستخط تھے، اور جس مسئلے کے بارے میں دستخط تھے وہ مسئلہ یہ تھا کہ حلال جانور کی اجری حرام ہے۔ چنانچہ جن صاحب نے مجھے وہ پمفلٹ دیا، باقاعدہ کتابچے کی شکل میں تھا، انہوں نے کہا جی یہ مسجد میں نماز جمعہ میں انفرادی اجتماعی طور پر آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں کہ اجری کھانا حرام ہے۔ بہرکیف وقتی طور پر تو میں نے ان سے وہ پمفلٹ لیا، کتابچہ لے کر میں نے کہا میں اس کو پہلے پڑھوں گا، اس کا مطالعہ کروں گا، اس کے بعد جو چیز میری سمجھ میں آئے گی اس کے مطابق میں لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ چنانچہ وہ میں نے پڑھا تو ہفتہ 10 دن گزرے تھے، وہ صاحب دوبارہ آ گئے، کہنے لگے جی میرے کیا کیا اس پمفلٹ کا، لوگوں کو بتایا یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت برائی ہے، اور بہت یہ ہے وہ ہے، ناجائز ہے، فلاں کافی کچھ اس نے کہا۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جناب یہ جو پمفلٹ آپ نے مجھے دیا ہے، یہ پمفلٹ تو خود کہہ رہا ہے کہ اجری کھانا حلال ہے، آپ کہتے ہیں حرام ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی یہ جتنے مفتیوں کے یہاں دستخط ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اجری حرام ہے، اس لیے کہ وہ حرام ہے ہی نہیں۔ سب نے صرف قیاس کیا ہے، قیاس شرعی مسئلے پر قیاس کرنے کا درجہ 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ قیاس اس چیز پر کیا جاتا ہے جس مسئلے کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے یا اجماع امت سے کوئی رہنمائی نہ ملے، اس پر قیاس کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے قیاس کے درجے میں یہ کہا ہے کہ چونکہ اوجری کے اندر گوبر ہوتا ہے اور گوبر گندگی ہے، لہٰذا اوجری کے اندر گندگی ہوتی ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو بھائی ان کی نظر میں نہیں کھانا چاہیے تو نہ کھائیں، لیکن حرام کا فتویٰ تو نہ دیں، اس لیے کہ اگر ہم حرام کہیں گے تو قرآن و سنت میں تو اس کی تصریح نہیں ہے حرام کی، صرف مکروہ کہا گیا ہے اسلام میں۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ کھا لے، جس کا دل چاہے نہ کھائے، بس اس سے آگے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ صاحب بضد تھے کہ نہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور ساتھ والے مسجد میں جا کر انہوں نے اعلان کروایا کہ اوجری حرام ہے، اور وہاں سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے کہ جی اوجری حرام ہے، میں نے کہا حرام نہیں مکروہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت کے اندر تفرقہ ڈالا جا رہا ہے کہ جس دین کے اندر اوجری کو مکروہ لکھا ہے، ہم مکروہ سے بڑھ کر اس کو حرام کے درجے پر لے جا رہے ہیں، یہ تو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور قرآن و سنت میں یا قرآن و حدیث میں اس کے حرام کی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ اس کو حرام کہا گیا ہے سوائے مکروہ کے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور، صحابہ کرام کا دور، میں آپ کو مشہور معبر حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تعبیر الرؤیا پر مفصل مستند مدلل کتاب تصنیف کی ہے، اور یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، تابعی ہیں یہ، اور بڑے بڑے فقہا ان کی خدمت میں خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، تو انہوں نے تعبیر الرؤیا کتاب لکھی ہے، اس کے اندر کسی صاحب نے پوچھا کہ اجری میں نے خواب میں دیکھی ہے، اس کے بارے میں مجھے تعبیر بتا دیجئے۔
اب میں جو اجری کو حرام سمجھتے ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج آپ کو اجری کا حرام ہونا سمجھ آیا ہے، یہ علامہ ابن سیرین کو جن کی وفات 110 یا 111 ہجری میں ہے ان کو اجری حرام ہونے کی سمجھ نہیں آئی تھی، آج ہمیں سمجھ آئی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تعبیر الرؤیا میں غالباً صفحہ نمبر 486 ہے، اس کے اندر اجری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اجری دیکھی ہے اور حلال جانور کی ہے، تو اگر صرف اجری دیکھی ہے یعنی اس کے اندر گوبر نہیں ہے، اجری دیکھی ہے تو وہ حلال مال پر دلالت کرتی ہے۔ اگر کسی نے گوبر سے بری ہوئی اجری دیکھی ہے تو حرام مال پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس سے آگے وہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حلال جانور کی اجری کو پکا ہوا دیکھا ہے اور وہ کھائی ہے تو اس کے لیے خیر و منفعت ہے، یعنی اس میں خیر ہے، اس میں اس کے لیے نفع بھی ہے۔ تو کیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اجری کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگ ہمارے سلف صالحین دنیا سے گزرے ہیں ان کو اجری کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ آج 2022 میں جا کر یا 2020 میں جا کر یا اس صدی میں آ کر ہمارے اہل علم کو اس کا علم ہو رہا ہے، اور اس کے حرام ہونے کے لیے ایک دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے صرف قیاس کے سوا۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بات کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے وہاں تو آپ خاموش ہیں، وہاں تو آواز نہیں اٹھاتے، اور جو چیز مکروہ ہے اس کو حرام کے درجے پر لے جا رہے ہو، اور جو چیز کہ بکرے کے کپورے جو بڑے شہروں پورے ملک میں خرید بھی ہو رہی ہے فروخت بھی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کسی مفتی کا قلم نہیں اٹھتا، اس کے بارے میں کوئی مفتی تحریک نہیں چلاتا، اس کے بارے میں کسی مفتی میں یہ سوچ نہیں آتی کہ یہ حرام ہے، ان کا بیچنا حرام، ان کا کھانا حرام، ان کا دینا حرام، ان کا لین دین حرام، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ جس میں آواز اٹھانی چاہیے آج آ کے زور تمہارا اجری کے اوپر چلتا ہے۔